محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، آج یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس دن کے اندر یعنی 20 رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو ایک ایسی عظیم تاریخی فتح نصیب فرمائی بے شک بے شک جو ہمیشہ کے لیے پوری کائنات میں اور پوری انسانی ہسٹری کے اندر ایک نمونہ عمل ہے. بے شک. حضرات گرامی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس عظیم فتح کے بارے میں جانتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نہیں چاہتا کہ آپ ہاتھ کھڑے کریں یا آپ کو پتہ نہ ہو تو شرمندگی سے آپ ہاتھ کھڑے نہ کریں، لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے کہ کیا وہ اسلام کی اس عظیم تاریخ کے بارے میں جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے. ہر ایک اپنے گریبان کے اندر ٹٹول کے دیکھے کہ اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کتنا راحت بخش بنایا تھا. اس کا اندازہ ان صحابہ سے پوچھئے جنہوں نے اپنے بچھڑے ہوئے کاروبار کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، سب کو چھوڑ کر رسول اللہ کے ایک حکم پر مدینہ ہجرت کر دی تھی. ان صحابہ سے جب آپ پوچھیں گے کہ اس فتح کا مطلب کیا تھا، یہ فتح کون سی فتح تھی، یہ عظیم الشان فتح تاریخ کے اندر ہم فتح اعظم فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں. بے شک بے شک. حضرات گرامی، شاید ہمیں اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ یہ فتح مکہ کیا ہے، شاید مسلمانوں کو اس کی تاریخ کا علم نہ ہو، لیکن ذرا آپ سوچئے، ذرا آپ اندازہ لگائیے، ایک وہ جماعت جن کو صرف اس بنیاد پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ اسلام کے دامن کے اندر داخل ہو گئے تھے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اس قوم کو، اس جماعت کو مکہ کی سرزمین سے مجبور ہو کے جانا پڑا تھا، مکہ کی سرزمین سے ہجرت کرنا پڑا تھا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑنا پڑا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاتے جاتے مکہ کی طرف حسرت بھری نگاہ رکھ کر ارشاد فرمایا، اے مکہ، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی، اگر میری قوم مجھے مکہ چھوڑنے پہ مجبور نہ کرتی تو اللہ کی قسم میں اس خدا کے حرم کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا. یہ وہ سرزمین تھی جس کو چھوڑنے پہ مجبور کیا
کیا گیا، ہجرت میں مجبور کیا گیا، اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن اللہ آپ دیکھیے تاریخ کے ابواب پلٹیے، تاریخ پھر اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تاریخ کس طرح سے دہراتی ہے؟ وہی مکہ ہے جس مکے سے مسلمانوں کو بھگایا گیا تھا، وہی مکہ ہے جس مکے سے مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا تھا، وہی مکہ ہے جس مکے میں مسلمانوں کے ساز و سامان کو لوٹا گیا تھا، وہی مکہ ہے جس مکے میں مسلمانوں کے کاروبار کو اجاڑا گیا تھا، وہی مکہ ہے جس مکے سے ہر ایک کو اپنا سامان اٹھا کر کاروبار لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور ہونا پڑا تھا۔ لیکن وہ جماعت ایمان کی جماعت تھی، وہ جماعت اللہ پہ یقین رکھنے والی جماعت تھی۔ اس جماعت کو یقین تھا کہ جس کلمے کی بنیاد پر آج ہمیں سفر کرنا پڑ رہا ہے، جس کلمے کی بنیاد پر آج ہمیں ظلم سہنا پڑ رہا ہے، کل وہی خالق و مالک جس کا مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے، کل وہی خالق و مالک جس کا مسلمان نام لے رہا ہے، وہی خالق و مالک اس مکہ کو اور اس مکہ کی سرزمین کو مسلمانوں کے لیے استقبال کے لیے سزا دیتا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ 10 سال کا عرصہ نہیں گزرتا ہے، 10 سال مشکل سے اس ہجرت کو نہیں گزرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور شان سے داخل ہوتے ہیں۔ تاریخ کی کوئی ایسی جنگ نہیں ہوگی جو بغیر خون خرابے کے ختم ہوگی، تاریخ کی کوئی ایسی جنگ نہیں ہوگی جس میں خون کی ندیاں نہیں بہی ہوگی، لیکن فتح مکہ جو ہے ایک ایسی عظیم فتح ہے کہ 10,000 کا لشکر ہے، ایک اشارے پر بستیاں اجڑ جائیں، ایک اشارے پر سر تن سے جدا ہو جائیں، اور سامنے دشمن کوئی اور نہیں ہے، جان کا دشمن ہے۔ سامنے دشمن جو ہے وہ خون کا پیاسا دشمن ہے، وہ دشمن ہے جس نے میرے آقا پہ پانی بند کیا تھا، وہ دشمن ہے جس نے میرے آقا کا بائیکاٹ کیا تھا، سماجی بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا تھا، ہر طرح کا جو کچھ مل سکا وہ کیا تھا۔ لیکن آج کی تاریخ میں جب میرے آقا مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کی فوج کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، لیکن لیکن زبان سے جو کلمہ جاری ہے وہ لا الہ الا اللہ جاری ہے۔ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، نگاہیں اٹھی نہیں ہوئی۔ دنیا کا کوئی اور حکمراں ہوتا، دنیا کا کوئی اور بادشاہ ہوتا تو تکبر سے آگڑا کے چلتا تھا، دنیا کا کوئی اور بادشاہ ہوتا اپنی تلواریں لہرا کے چلتا تھا، دنیا کا کوئی اور بادشاہ ہوتا تکبر سے اس کا سر آسمان کو لگ گیا ہوتا۔ لیکن یہ محمد عربی ہے، یہ نبی ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ سر جھکا کے چل رہے ہیں۔ آقا کا حکم ہے اے لوگوں مکے کے اندر اس شان سے داخل ہونا کہ تمہارے سر جھکے ہوئے ہو، تمہارے سر جھکے ہوئے ہو اور کلمہ طیبہ زبان سے جاری ہو۔ 10,000 کی فوج مکے کے اندر داخل ہوئی اور دشمن دیکھتے رہ گئے کہ میرے آقا نے ان جان کے دشمنوں کو سامنے حاضر کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اے اہل مکہ، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے وہی کلمات کہنا چاہتا ہوں، وہی باتیں کہنا چاہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، وہی کلمات ادا کرنا چاہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اے اہل مکہ، تم لوگوں نے ہم پہ پانی بند کیا، تم لوگوں نے ہم پہ کھانا بند کیا، تم لوگ میری جان کے دشمن ہوئے، میرے صحابہ کو ستایا، ان کو ایک سینے کے اوپر پتھر رکھ کے تپتی دھوپ کے اندر ان کو لٹایا۔ لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام اپنے جان کے دشمن کو بھی معاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام اپنے جان کے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم میں سے ہر ایک کو معافی دی جاتی ہے،
ہے اور عام معافی دی جاتی ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ اگر وہ اسلام کے اندر آنا چاہتا ہے، اسلام کے اندر اس کا استقبال ہے، اسلام میں نہیں آنا چاہتا ہے، وہ جانا چاہتا ہے تو بھی اس کا استقبال ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ، حضرات بہت اچھا کرام، بیان، بے شک، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام کا مزاج خون خرابہ نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج دنیا کے اندر فساد پھیلانا نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج دنیا کے اندر کمزوروں پہ ظلم کرنا نہیں ہے۔ بے شک، اسلام کا مزاج نہتوں کو گھیر کر مارنا نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ۔ سبحان اللہ، واہ، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، حضرات گرامی، یہ اسلام کا مزاج ہے اور اس مزاج کو آج مسلمان فراموش کر چکا ہے۔ اس مزاج سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی، تو یہ فتح مکہ کا جو پیغام ہے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور دنیا کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم سے زیادہ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ جتنی سہنشتا اسلام کے اندر ہے وہاں وہ امن پسندی جو ہے کہیں دوسری جگہ نہیں ملتی ہے۔ یہ فتح مکہ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے فتح مکہ کی کہ 10,000 کی فوج پورے مکہ کے اندر لاشوں کے لاشیں بچھا دے سکتی تھی۔ 10,000 کی فوج پورے مکہ کے اندر خون کی ندیاں بہا سکتی تھی، لیکن یہ امن پسند اسلام کے ماننے والے تھے، یہ امن پسند اسلام کے چاہنے والے تھے، جنہوں نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اور جب جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا تو اللہ گواہ ہے کہ اسلام کے اندر فوج کے فوج لوگ داخل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، بے شک، سبحان اللہ، جب اسلام کی فتح آ جائے گی، جب اسلام کے امن کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا تو تم لوگ دیکھو گے کہ فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ بے شک، یہ اسلام کا پیغام ہے اور یہ اسلام کا وہ عظیم الشان پیغام ہے جسے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، ہر مسلمان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، آج کی اس مجلس کے اندر جب ہم یہ جشن منا رہے ہیں اور فتح مکہ کی یاد تازہ کر رہے ہیں اور ان نفوس قدسیہ کو یاد کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں لوگوں تک اس اسلام کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بے شک، آج ہمیں لوگوں تک اسلام کا جو امن کا پیغام ہے وہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں خود اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں خود اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج خود مسلمان جو ہے وہ اسلام کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ آج مسلمان خود اسلام سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ اس کے پاس صرف اسلام کا نام رہ گیا۔ بے شک، آج مسلمان اسلام سے کی تعلیمات سے اتنا دور بھاگ چکا ہے کہ آج ابراہیم نام تو مل جائے گا لیکن ابراہیم کا کردار نہیں ملے گا۔ یوسف نام مل جائے گا، یوسف کا کردار نہیں ملے گا۔ ابو بکر نام مل جائے گا لیکن صدیق اکبر کی جو اسلام کے لیے قربانیاں ہیں وہ قربانیاں نہیں ملے گی۔ عمر کا نام مل جائے گا لیکن فاروق اعظم نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں نہیں ملے گی۔ آج ہمیں عثمان نام مل جائے گا لیکن عثمان غنی نے جو اسلام کے لیے اپنی دولت نچھاور کر دی تھی ایسے جیالے نہیں ملیں گے۔ آج علی مل جائے گا نام لیکن شیر خدا نے جس بہادری کا پریچے دیا تھا اور جس بہادری کے ساتھ اسلام اور ملت کی حفاظت کی تھی
ایسے بہادر ہمیں نہیں ملیں گے۔ حضرات گرامی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی تاریخ کو پلٹ کے دیکھیں، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام جو ہے وہ ایک آفاقی مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے۔ بے شک اسلام ایک خدا کی طرف سے نازل شدہ مذہب ہے اور ایک ایسا مکمل مذہب ہے، ایسا مکمل مذہب ہے جس کے بعد مسلمان کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ بے شک مسلمان کو اگر دیکھنے کی ضرورت ہو تو وہ اسلام کی تعلیمات کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک مسلمان کو اگر دیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ اسلام کے ماننے والوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اسلام کے پیغامات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، ہمارا حال یہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، اتحاد ہمارے درمیان سے اٹھ چکا ہے، قومیت ہمارے درمیان سے غائب ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے سے لڑ بیٹھتے ہیں۔ ہمارا اتحاد کہاں گیا؟ ہماری قومیت کہاں گئی؟ ہمارا وہ اسلام کہاں گیا جس اسلام کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آئے تھے، مدینہ شریف میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا؟ وہاں پہ دو قبیلے ہیں، ایک قبیلہ اوس ہے اور دوسرا قبیلہ خزرج ہے۔ یہ دونوں قبیلے جو ہیں ان کی رشتہ داریاں آپس میں ہیں، ان کا بھائی چارہ آپس میں ہے، لیکن یہ دونوں قبیلے کسی نہ کسی وجہ سے ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، ہمیشہ ان کے درمیان جنگ چھڑی رہتی تھی، ہمیشہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر دو اہم کام کیے اور وہ دو اہم کام آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان ان دو اہم کام کو پکڑ کر بیٹھ جائے اور ان پہ عمل کر لے تو خدا کی قسم ساری دنیا ایک طرف اور اسلام ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام کا پرچم جو ہے آج بھی سربلند ہے، کل بھی سربلند تھا، صبح قیامت تک سربلند ہے۔ بے شک بے شک حق۔ آپ جانتے ہیں وہ دو کام کیا کیے؟ سب سے پہلا کام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کیا، ان دونوں قبیلوں کے سردار کو بلایا اور ان دونوں قبیلوں کے سردار کو بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور سامنے بیٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے درمیان محبت کرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان سے عہد و پیمان لیا کہ یہ آج کی تاریخ ہے، آج کے بعد ان دونوں قبیلوں کے درمیان کبھی جنگ نہیں ہوگی۔ بے شک واہ۔ یہ عہد و پیمان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوس و خزرج کے ان صحابہ سے لیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ جو ہے جسے لوگ بیماریوں کا گھر کہتے ہیں، یثرب کے معنی ہوتے ہیں بیماری کا گھر، جس مدینۃ المنورہ کو لوگ بیماریوں کا گھر کہتے ہیں، اور یہ بیماری صرف جسمانی بیماری نہیں تھی، ان کے اندر سماجی بیماری تھی، ان کے اندر اتحاد کی کمی تھی، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کے پاس کوئی طاقت کوئی پاور نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں سرداروں کو بلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بیماری کا خاتمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ۔ اور ان مدینے کے دونوں قبیلوں کے درمیان ایسا اتحاد و اتفاق پیدا فرمایا کہ تاریخ گواہ ہے کہ لوگ یہ بھول گئے کہ یہ قبیلے خزرج سے ہے یا قبیلے اوس سے ہے، بلکہ انہوں نے
मोहब्बत पैदा की कि लोगों ने उनके कबीलों तक को भुला दिया। और ये याद रखना कि ये अंसारुल्लाह है, ये अंसारुर रसूल हैं, ये अल्लाह के मददगार हैं, और ये जो है अल्लाह के दीन की मदद करने वाले हैं, और ये रसूलुल्लाह की मदद करने वाले हैं। इसीलिए मदीने के सहाबा को अंसार कहा जाता है। सुभान अल्लाह। वो कबीले मिट गए, वो जातियां मिट गई, वो जात पात का जो सिलसिला अरब के अंदर मौजूद था वो खत्म हो गया। बेशक मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब आदम की औलाद हो, और आदम जो है वो मिट्टी से बने। बेशक कौन सा कबीला? इस्लाम में कोई कबीला नहीं है, इस्लाम में कोई जात नहीं है, इस्लाम में कोई ऊंची नीच नहीं है। इस्लाम जात पात के खिलाफ। पूछिए आपने किसी आलिम से जाकर, बैठ के मालूम कीजिए, इस्लाम जातियात के खिलाफ, इस्लाम ऊंच नीच के खिलाफ, इस्लाम जात पात के खिलाफ है। इस्लाम सिर्फ एक ही दावत देता है कि तुम सब के सब आदम की औलाद हो, और आदम जो है वो कोई नूर से नहीं बने हैं, आदम जो है मिट्टी से बने। सुभान अल्लाह। मिट्टी के अंदर खाकसारी मौजूद है, तो हर इंसान के अंदर, हर मुसलमान के अंदर ये खाकसारी पैदा होनी चाहिए कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें इसी से पैदा किया। किससे पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया। मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया। व फीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में लौटाएंगे, इसी में दफन करेंगे। वो मिनहा नुखरिजुकुम, और क़यामत के दिन इसी मिट्टी से तुमको उठा के खड़ा करेंगे। बेशक बेशक। किस जात की बात करते हो? सबका कफन एक जैसा है, सबका हज के अंदर लिबास एक जैसा है, सबकी मस्जिदें एक जैसी हैं, सबके अंदर नमाज में आप खड़े हो जाए, कौन सी जात किस बिरादरी का है क्या फर्क पड़ता है? कौन शेख है कौन पठान है क्या फर्क पड़ता है? बेशक। जब खुदा की बारगाह में पहुंच गए, सब आयाज महमूद सब है। वाह। कहाँ बादशाह, कहाँ फकीर, कहाँ ऊंची जात का, कहाँ नीची जात का? इस्लाम इन सब चीज़ों का हुक्म नहीं देता। इस्लाम के जो हमारे नबी हैं, हमारे आका हैं, उन्होंने सबसे पहले अरब के अंदर जिस चीज़ का खात्मा किया है वो जात पात का खात्मा। बेशक हक। वाह। जात पात का खात्मा किया है। और आज जरूरत इस बात की है हम भी सिर्फ कलमे के नाम पे जमा, हमारी पहचान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे के नाम पे हम जमा हैं। इस जात पात को अपने आप से दूर कीजिए, इस्लाम के नाम पे इत्तेहाद कीजिए, इस्लाम के पैगाम को आम कीजिए, इस्लाम के मुबल्लिग बनिए, इस्लामी तालीमात को फरोग दीजिए। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका ने पहला काम मदीने शरीफ के अंदर जो किया वो जात पात का खात्मा था। और जब जाते खत्म हो गए, ऊंच नीच खत्म हो गए, तो मदीने के अंदर इत्तेहाद कायम हुआ। वाह। और ऐसा इत्तेहाद कायम हुआ कि तारीख गवाह है कि ऐसा इत्तेहाद कायम हुआ कि मदीने की फौज से रूम और फारस की फौजें थरथराती थी। ऐसा इत्तेहाद था। वो मदीना जो कभी बीमारियों का घर रहा, वो मदीना जिसके लोगों को कोई अहमियत नहीं दी जाती है, वो मदीना दुनिया के अंदर ऐसा चमका, ऐसा रोशन हुआ कि हजारों भटके हुए को उस मदीने से रोशनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। हजारों गुमगश्ता राह गुमे हुए लोगों को राह। बेशक। हज़रात गिरामी, ये पहला पैगाम है जो हिजरत का पैगाम है, जो मेरे आका ने दिया कि अपने अंदर से अनानियत को ख़त्म कीजिए, अपने अंदर से जात पात को ख़त्म कीजिए, अपने अंदर पहले इत्तेहाद पैदा कीजिए, इत्तेफाक की फिजा कायम कीजिए, कलमे के नाम पे जमा हो जाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत कीजिए। यही वो कलमा है जो तुम्हें सरबलंद करेगा, यही वो कलमा है जो इस्लाम का परचम जो
شک حضرات گرامی، ضرورت اس بات کی کہ ہم پہلے اپنی صفوں کے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرے. اپنے اندر جو نااتفاقیاں ہیں ان نااتفاقیوں کو دور کریں. اور اسلام تو وہ مذہب ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اگر پڑوسی غیر مسلم ہے، اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنے گھر سے پہلے اس کے گھر کی حفاظت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اسلام کا پیغام ہے، بے شک بے شک. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. پہلے اگر ظلم اپنے پڑوسی پہ ہوتا ہے، چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو. بے شک بے شک. یاد رکھیے، اسلام کا پیغام تو یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری 10 عورتوں کے اوپر غلط نگاہ رکھے، غور سے سنیے، پڑوسی کا حق کتنا عظیم ہے. دوسری 10 غیر عورتوں پہ نگاہ رکھے اور پڑوسی کی بیوی کے پر نگاہ رکھے، اسلام کے نزدیک یہ دونوں گناہ برابر ہیں. بے شک. گویا کہ اپنے پڑوسی کی عزت پہ حملہ کرنا 10 لوگوں کی عزت سے زیادہ حملہ کرنا. بے شک. یہ اسلام کا حکم ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی، اس لیے اس پیغام کو مسلمان پہلے خود اپنے آپ پہ نافذ کریں اور ذاتیات کو ختم کریں، نااتفاقیوں کو اپنے آپ سے دور کریں. یہ پہلا پیغام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر دیا. دوسرا پیغام کیا تھا؟ دوسرا پیغام میرے آقا نے یہ دیا کہ صحابہ کو بلایا، اور یہ جنگ بدر کے ختم ہونے کا موقع تھا. صحابہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ جتنے بدر کے قیدی ہیں ان کو میرے سامنے لاؤ، بے شک. اور ان میں سے جو پڑھنا جانتا ہے، میرے آقا نے حکم دیا کہ ان میں سے جو پڑھنا جانتا ہے اس کو الگ کر. بے شک. جو علم والا ہے، اس سے پتہ چلا کہ علم کی اہمیت کیا ہے. اہمیت کیا ہے. علم والا اگر جیل میں بھی ہے تو بھی وہ ممتاز ہے. بے شک. حق. علم والا اگر جیل میں بھی موجود ہے تو بھی وہ ممتاز ہے. تو میرے آقا نے حکم دیا کہ جو پڑھے لکھے قیدی ہیں ان کو الگ کرو، بے شک. اور ان کی سزا یہ ہے کہ مدینے میں جو ان پڑھ ہیں ان کو تعلیم یافتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. مدینے کے جو ان پڑھ ہیں ان کو تعلیم یافتہ بناؤ. یہ ان قیدیوں کی سزا مقرر کی. واہ. کون ایسا نمائندہ ہوگا دنیا کے؟ کتنی انوکھی سزا ہے. کون ایسا بادشاہ ہوگا جس کے سامنے خون کے پیاسے قیدی بن کر کھڑے ہیں، لیکن وارے تاریخ کے علم بردار، وارے اسلام کے وہ سچے دائی، انہوں نے کہا اگر ان قیدیوں کو قتل کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ جو علم ہے وہ بھی ختم ہو جائے. بے شک بے شک. اگر ان قیدیوں کی گردن اڑا دیتے ہیں تو ان کے ساتھ جو تعلیم ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور تعلیم کو ختم تعلیم کا دشمن کرتا ہے. بے شک. میرے آقا تو تعلیم سے محبت کرنے والے تھے، اس لیے ارشاد فرمایا ان قیدیوں کی سزا یہ ہے کہ مدینے کے جو ان پڑھ ہیں ان کو تعلیم یافتہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان بہت. کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو. یہ ان کی سزا میرے آقا نے حکم دی. عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے تو صحیح، جس قوم کے رہنما کے پاس تعلیم کی اتنی اہمیت ہے، جس قوم کے آقا کے پاس تعلیم کی اتنی اہمیت ہو، اس کے ماننے والے تعلیم سے اتنے کیسے پچھڑ سکتے؟ ان کو فالو کرنے والے تعلیم میں اتنے کیسے پیچھے رہ سکتے؟ اور یاد رکھیں، میں بہت کلیئرلی یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تعلیم کوئی بھی ہو، تعلیم دین کی تعلیم ہے، چاہے دنیا کی تعلیم، چاہے آپ انجینئر بنیں،
چاہے آپ عالم بنیں، چاہے آپ ڈاکٹر بنیں، اگر اس سے خلق خدا کو فائدہ ہے تو وہ دینی تعلیم۔ بے شک، اگر خدا کی مخلوق کو فائدہ ہے اور نیت اچھی ہے اور کام خدا کی رضا کے لیے ہے، وہ کام دین کا ہے۔ سبحان اللہ، اور جس کام کے اندر خدا کی رضا نہیں، جس کام کے اندر خدا کی مرضی نہیں، جس کام کے اندر اور جس پڑھائی کے اندر، چاہے وہ قرآن کی پڑھائی کیوں نہ ہو، اگر وہاں خدا کی رضا کے لیے حاصل کرنا نہیں ہے تو وہ پڑھائی دینی پڑھائی نہیں، دین کی پڑھائی نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں خدا کی رضا نہ، جہاں رسول اللہ کی رضا نہ۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں صرف پڑھائی کی بات کرتا ہوں تو صرف قرآن پڑھنے کی بات کرتا ہوں۔ آپ قرآن بھی پڑھیں، آپ سائنس بھی پڑھیں، آپ دین بھی حاصل کریں، آپ دنیا بھی حاصل کریں۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ بغور سننا چاہتے ہیں، ارشاد ارشاد، میں یہ کہنا چاہتا ہوں بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے چپ رکھیں اللہ کے لیے۔ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی پرابلم کیا ہے، مسلمانوں کی پریشانی کیا ہے۔ مسلمانوں کی پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو ماڈرن تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو طبقہ، دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مسلمانوں میں ماڈرن تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو کالجز میں ہے، جو یونیورسٹیز میں ہے، جو ڈاکٹر بن رہا ہے، جو انجینئر بن رہا ہے، جو IAS اور IPS بن رہا ہے، جو جسے ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، اس تعلیمی فیلڈ کے اندر ہے۔ ان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ بیچارے جو ہے دین سے بالکل دور ہیں، دور، ان کے پاس دینی تعلیم جو ہے وہ نہ کر رہا۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو دینی طبقہ، جو عالم ہے، جو حافظ ہے، جو دارالعلوم کے اندر پڑھ رہا ہے، جو قرآن سیکھ رہا ہے، جو قرآن حفظ کر رہا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی حدیث کو سن رہا ہے۔ لیکن اس طبقے کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ یہ طبقہ جو ہے دنیا کی تعلیم سے اور ماڈرن تعلیم سے بالکل دور۔ بے شک، حق، معزز حضرات، یہ ہماری پرابلم ہے۔ ہم تو خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دونوں جو ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے، یہ فاصلہ ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، بے شک، اور یہ گیپ بالکل ختم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ کالج میں پڑھتا ہے، اگر آپ کا بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر ہے، تو آپ اپنے گھر میں مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں۔ اس کی ڈاکٹری دنیا تک ہے، لیکن اس کی زندگی کا تانا بانا آخرت سے ملا ہوا ہے۔ بے شک، بے شک، واہ، آپ نے دنیا سکھائی، آخرت کون سکھائے گا؟ بے شک، جنت دوزخ کا علم کون سکھائے گا؟ ایمان، اسلام اور احسان کون سکھائے گا؟ بے شک، قرآن کون سکھائے گا؟ بخشش کا سامان جو ہے وہ کون سکھائے گا؟ اس لیے دنیا سکھا کر اپنے گھر میں بیٹھ کر مطمئن نہ ہو جائیے۔ آپ کا فرض ہے کہ اگر وہ کالج کی چھٹیوں میں آتا ہے، اسے کسی عالم دین کے پاس بٹھا دو تاکہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی سیکھے۔ سبحان اللہ، اچھا پیغام، بے شک، واہ، وہ دنیا کے ساتھ دین سیکھ جائے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب اسکولوں کی چھٹیاں ہوں، جب اسکولیں بند ہو جائیں، میں دینی طبقہ کو کہنا چاہتا ہوں اور عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات میں علماء کا ساتھ دیں کہ وہ گاؤں کے اندر، شہر کے اندر دین کے نام پہ سمر کیمپ لگائیں، سبحان اللہ، سمر کلاسز لگائیں، اور ان سمر کلاسز اور سمر کیمپ لگا کر نوجوانوں کو جمع کریں اور ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو دین سکھائیں، تاکہ وہ کالج میں جائیں تو بھی ان کا اسلام جو ہے ان کے ساتھ، بے شک، بے شک، ان کا اسلام ان سے جدا نہ، بے شک، ان کا اسلام جو ہے ان سے جدا نہ۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے، میں دونوں جگہ پڑھ چکا ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوں، میں مدرسے میں پڑھ چکا ہوں، کالج میں پڑھ چکا ہوں۔ میں نے بہت سے نوجوان ایسے دیکھے جن کا بچپنا اسلام میں گزرا۔
लड़कपन इस्लाम में गुजरा, जिनका जो है माँ बाप इस्लाम के दामन में रहे, जिनके माँ बाप नमाजी रहे, लेकिन बच्चा जो है पढ़ने के बाद, IAS बनने के बाद, IPS बनने के बाद वो अपनी कौम की बुराई करते हुए फिरता है। वो मुसलमानों को और इस्लाम को पिछड़ेपन का ताना देता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम इस्लाम को और मुसलमानों को पिछड़ेपन का ताना देते हो, तो जिस कौम ने, जिस माँ बाप ने तुम्हें इस मनसब पे पहुँचाया है, तुमने उस कौम के लिए क्या किया? तुमने उस कौम की भलाई के लिए क्या किया? क्या उसका ये फर्ज नहीं था? क्या उसका ये, उसकी ये जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उसकी ये ड्यूटी नहीं थी? लेकिन वजह क्या रही? वजह ये रही कि उसके माँ बाप ने उसे दीन नहीं सिखाया। उसके माँ बाप ने हमेशा उसको उलमा से दूर रखा, मौलवियों से दूर रहो, मदरसों से दूर रहो, मस्जिदों से दूर रहो। याद रखें, ये दुनियावी लेवल पर वो बड़ा अधिकारी, बड़ा अफसर बन सकता है, लेकिन कल परोज़ क़यामत जब वो पहुंचेगा तो सबसे पहले अपने माँ बाप को लान तान करेगा और उन्हें कहेगा, ए अल्लाह, मेरे माँ बाप को डबल अज़ाब देना, मेरे माँ बाप को डबल अज़ाब देना, क्योंकि इन्होंने मुझे दीन नहीं सिखाया। इन्होंने मुझे दुनिया सिखाई लेकिन दीन नहीं सिखाया। और इसी तरह जो बच्चे दीन पढ़ते हैं, जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ और आज सबसे कहना चाहता हूँ, जब छुट्टियाँ हो जाए, जब मदरसे बंद हो जाए, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है, असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को कंप्यूटर सिखाएं, उन्हें इंग्लिश कोर्स कराएं, कंप्यूटर के कोर्सेज कराएं, उन्हें दुनिया सिखाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उस बच्चे को जो दीन पढ़ा हुआ है लेकिन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फॉर्म खुद से नहीं भर सकता। ये अलमिया है, बात सच्ची है। अगर वो दीन पढ़ के, अगर वो कुरान पढ़ के, अगर वो अहादीस पढ़कर अगर स्टेशन के एक फॉर्म को नहीं भर सकता है, तो मुझे बताइए वो दीन का आलमी लेवल का मुबल्लिग कैसे बने? वो दुनियादारों को इस्लाम की तरफ दावत कैसे देगा? वो कुरान की तालीमात को अंग्रेजी के अंदर कैसे ट्रांसलेट करेगा? वो अंग्रेजी तबके के दरमियान दीन की तबलीग कैसे करेगा? इसलिए ये तो खरा है, ये जो गैप है, इस गैप को हमें दूर करना है और इसमें उलमा को भी आगे आना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना पड़ेगा और इसमें आवाम को आगे आना पड़ेगा। अपने झगड़ों से ऊपर उठिए, अपने आपसी रंजिशात से ऊपर उठिए, इस कौम और मिल्लत की फिक्र कीजिए, इस मुल्क की फिक्र कीजिए। मुसलमानों का तालीमी जो शहर है, मुसलमानों का जो तालीमी शरह है, वो आज दलित कौम से भी बुरा है। कितने पिछड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर तालीम के मैदान में कोई कौम पिछड़ी हुई है तो वो मुसलमान। बेशक साथी गिरामी, क्या ये चीज हमें सोने देती? क्या ये चीज हमें सोचने पे मजबूर नहीं करती कि जिस कौम की इब्तदा इक़रा से हुई हो, जिस कौम की पहली वही पढ़ने से नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए। जिस कौम को पहला पैगाम तालीम का दिया हो, वो कौम तालीम की शरह में सबसे नीचे कैसे हो सकती? क्या सोते वक्त हमें ये चीज परेशान नहीं कर सकती? क्या नींद के आगोश में जाने से पहले हम एक लम्हा भी इसमें गौर नहीं करते कि इसका जिम्मेदार कौन है? इन सब चीजों का रिस्पॉन्सिबल कौन है? इन सब चीजों के लिए किसकी जिम्मेदारी है? दुनियावी तबका बोलेगा ये भाई दीनी लोगों की जिम्मेदारी, दीनी तबका ये कहेगा ये इन लोगों की जिम्मेदारी है, ये अवाम की गफलत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम में से हर एक जिम्मेदार है। बेशक बेशक। और मेरे आका ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। में से हर एक जो है निगहबान है और
اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، بے شک ہر ایک سے پوچھا جائے گا، کوئی بری نہیں ہوگا، وہ یہ سوچ لے میں بری ہو گیا، کوئی بری نہیں، کل بروز قیامت سب سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ اس لیے حضرات گرامی، یہ جو دو پیغام ہیں جو میرے آقا نے سب سے پہلے کیے، ایک تو اپنے اندر سے ذاتیات کے ختم کر کے اتحاد پیدا کرنا، اور دوسرا پیغام جو ہے مسلمانوں کے درمیان تعلیم کو فروغ دینا۔ آج آپ جانتے ہیں دنیا امبیڈکر کا نام لیتی ہے، امبیڈکر، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو دنیا آج پوری دنیا جانتی ہے، بے شک اور یہ وہ انسان ہے جس نے پورے ہندوستان کا جو سنویدھان ہے وہ بنا کر ہمارے قوم کے سامنے، بھارت کے سامنے پیش کیا۔ کیا مجھے ایک بات یہ بتائیے، کیا وجہ تھی کہ یہ امبیڈکر کو ذمہ داری دی؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو یہ ذمہ داری کس وجہ سے دی؟ کیا اس وقت ذاتیات نہیں تھی، جات پات نہیں تھی؟ کیا اونچی جات والے نہیں تھے؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں آپ اسکول کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، جب وہ کتاب لے کے چل رہے تھے، بارش آئی، ایک اونچی جات والے کے گھر کی چھت کے نیچے کھڑے ہو گئے، اس نے کتابیں لے کر، بیگ لے کر بارش کے اندر دھکے دے کر نکال دیا۔ اونچ نیچ اس وقت بہت زیادہ تھی، بے شک اس وقت بھی لوگ، اور یہ بتانا چاہتا ہوں، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ انسان جو ہے بھارت کا سنویدھان لکھے، بے شک بلکہ اپنا پہلا الیکشن بھی یہ ہار گیا۔ لیکن اس انسان نے بھارت کا سنویدھان لکھا اور خوب لکھا، سب کے حقوق اس نے لکھ کے رکھے، اس کو آگے کرنے والی کوئی اور چیز نہیں تھی، اس کو آگے بڑھانے والی کوئی اور چیز نہیں تھی، اس کو آگے جانے والی چیز جو تھی وہ علم۔ بے شک وہ انسان جتنا پڑھا ہوا تھا پورے انڈیا میں اس وقت اس لیول کا کوئی پڑھا ہوا آدمی نہیں تھا، جتنا وہی انسان پڑھا ہوا تھا، کولمبیا سے، برٹش سے، یہاں سے وہاں سے اتنی ڈگریاں اس کے پاس موجود تھی کہ ان ڈگریوں کے نام اگر لینے جائے تو آج کا اسٹوڈنٹ نہیں بتا پائے، بے شک آج کا طالب علم نہیں بتا پائے۔ تو اس کو اگر کسی چیز نے آگے کیا وہ تعلیم نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی بھی ذات کے، آپ کسی بھی قوم کے، آپ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، اگر آپ کے پاس علم کا ہتھیار ہے، اگر آپ کے پاس علم کی دولت ہے، تو پوری دنیا آج نہیں کل آپ کے قدموں میں آ کے ضرور جھکے، سبحان اللہ، بے شک اور یہ علم جھکائے گا، بے شک کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو سر بلند کرتا ہے، بے شک علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو سر بلندی عطا کرتا ہے۔ اس لیے اہل لاڈنو سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ تعلیم پہ فوکس کیجیے، قوم کے اتحاد پہ فوکس کیجیے، ملی کاموں پہ فوکس کیجیے، کیسے قوم کو آگے بڑھانا ہے، کیسے ملک کو آگے بڑھانا ہے، کیسے ملک میں تعلیم کی شرح کو بڑھانا ہے، کیسے مسلمانوں سے جو الٹریٹ بڑا ہوا ہے کیسے اس کو دور کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں منتن کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا، اور یہی پیغام جو ہے وہ اسلام کا ہے، اور یہی پیغام جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ، علیہ سبحان وسلم۔ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ گرامی، میں اسی پر اور مختصر وقت میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، لیکن اپنی عادت کے مطابق ایک حدیث پاک جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، انشاءاللہ اور یہ دعا کو ہو کہ کاش ایسا ہو جائے
کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس حدیث پاک کا عالم ہو جائے، سبحان اللہ، ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس حدیث پاک کا عامل ہو جائے۔ آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبع یظلہم اللہ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 انسان ایسے ہیں، 7 آدمی ایسے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سائے کے اندر رکھے گا، سبحان اللہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے عرش کے علاوہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 انسانوں کو اپنے سائے کے اندر رکھے گا۔ پہلا شخص کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الامام العادل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلا شخص وہ ہے جو انصاف کرتا ہے۔ اب یہاں امام عادل سے مراد یہ ہے چاہے وہ گھر کا امام ہو، چاہے وہ محلے کا امام ہو۔ محلے کا امام مطلب لیڈر، بے شک، امام کا مطلب لیڈر، چاہے وہ گھر کا لیڈر ہو، چاہے وہ محلے کا لیڈر ہو، چاہے وہ شہر کا لیڈر ہو، چاہے وہ ملک کا لیڈر ہو، اگر وہ انصاف کرنے والا ہے، اگر انصاف سے کام لینے والا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے اے مسلمانوں اپنے گھروں میں ناانصافیاں مت کرو، بچوں کے ساتھ ناانصافی مت کرو، بیوی کے ساتھ ناانصافی مت کرو۔ اگر آپ محلے کے لیڈر ہیں تو محلے والوں کے ساتھ ناانصافی مت کرو، اگر گاؤں کے لیڈر ہیں گاؤں والوں کے ساتھ ناانصافی مت کرو، شہر کے لیڈر ہیں تو شہر والوں کے ساتھ ناانصافی مت کرو، کیونکہ ناانصافی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو قیامت کے دن بخشش عطا نہیں کرے گا جب تک کہ توبہ نہ بے شک، ذات گرامی۔ لیکن جو انصاف کرے گا، جو انصاف سے کام لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو پہلا شخص وہ ہے جو عادل ہو اور امام ہو، لیڈر۔ دوسرا شخص وہ ہے شاب نشأ بعبادت اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نوجوان جی، نشأ بعبادت اللہ جس کے صبح و شام عبادت میں گزرتا۔ سبحان اللہ، واہ، حضرات گرامی آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کیوں کہا، نوجوانوں کو مخاطب کیوں کیا؟ کیونکہ جو نوجوان ہوتا ہے وہ اس قوم کی ریڑھ ہوتا ہے، جو نوجوان ہوتا ہے وہ اس قوم کی طاقت ہوتا ہے، جو نوجوان ہوتا ہے وہ اس قوم کا جو ہے سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا اوصیکم بالشباب، لوگوں میں نوجوانوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بے شک، نوجوانوں کا خیال رکھو، اگر یہ بگڑے قوم بگڑ جائے، اگر یہ راستہ بھٹک گئے قوم راستہ بھٹک جائے، اگر یہ راستہ غلط اختیار کر لیے قوم غلط راستے پہ چلے، اور اگر یہ سدھر گئے تو قوم سدھر جائے، بے شک، بے شک، اگر یہ صحیح راستے پہ چل گئے قوم صحیح راستے پہ چل جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا شاب وہ نوجوان نشأ بعبادت اللہ جس کے شبح و شام جو ہے وہ عبادت کے اندر گزرتی ہے، جو نماز کا پابند ہو، جو روزے کا پابند ہو، جو زکوٰۃ دیتا ہو، جو حج واجب ہو تو حج کرتا ہو، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو، شاب نشأ بعبادت۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا شخص وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان جس کا دل مسجد میں لٹکا ہو۔ بے شک، بے شک، کیا مطلب مسجد میں لٹکا ہو؟ مسجد میں لٹکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتظار کرتا ہو کہ جب اذان ہوگی اور جب جماعت ہوگی میں جماعت سے جا کے نماز پڑھوں۔ سبحان اللہ، بے شک، مسجد میں دل لٹکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مسجد میں رہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وقت کے اوپر مسجد میں جا کے نماز ادا کرے، بے شک، گھر میں نہیں، وقت کے اوپر مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہو۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ انسان جس کا دل جو ہے مسجد میں لٹکا ہوا۔
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلا فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترقا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے سائے میں وہ دو انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، بے شک، جو دونوں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں اور اسی محبت پہ جمع ہو اور اسی محبت پہ جدا ہو۔ بے شک، مطلب یہ ہے کہ جب تو انسان ملے تو اگر ان کے درمیان نا اتفاقی ہو تو وہ صرف اللہ کے لیے۔ بے شک، مثال کے طور پر کسی نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا، آپ اپنے دوست سے ناراض ہو گئے اور ناراض صرف اس لیے ہوئے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے دشمنی ہے، اس کو اللہ کے لیے دشمنی بولے۔ تو اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے محبت۔ ایک انسان کی آپ قدر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نمازی ہے، بے شک، ایک انسان کی آپ قدر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک انسان کی آپ عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھاتا ہے، وہ آپ کا امام ہے، تو گویا کہ آپ اللہ کے لیے اس سے محبت ہے، یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور ایسا انسان کل بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی اور سایہ اس کے عرش کے علاوہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف۔ سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ۔ انسان، وہ نوجوان جس کو ایک حسین و جمیل عورت، منصب والی عورت، دولت والی عورت گناہ کی دعوت دے، گناہ کی طرف مائل کرے، بدکاری کی طرف دعوت دے، لیکن وہ یہ کہہ کر انکار کر دے انی اخاف اللہ، سبحان میں اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ، میں اللہ کا خوف کرتا ہوں۔ بے شک۔ خدا کی قسم وہ انسان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں۔ آپ ذرا سوچئے یہ کتنا بڑا امتحان ہے انسان کے کہ آج جب اس ماحول میں گناہ عام ہو چکا ہے، زنا عام ہو چکا ہے، زناکاری عام ہو چکی ہے، بدکاری عام ہو چکی ہے، بدفعلی عام ہو چکی ہے، ذرا سوچئے اس ماحول کے اندر اگر کوئی ایسا نوجوان مل جائے، اگر کوئی ایسا نوجوان مل جائے جسے گناہ کی دعوت دی جائے اور گناہ کی دعوت دینے والا کوئی اور نہیں، دولت والی ہے، سماج کے اندر منصب والی ہے، پاور والی ہے، لیکن وہ صرف اس لیے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا انی اخاف اللہ، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بے شک، یہ انبیاء کی سنت ہے، سبحان اللہ، یہ انبیاء کی سنت بے ہے۔ شک۔ آپ یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف کے اندر آپ قصہ پڑھیے، یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف جب مائل کیا تھا عزیز مصر کی بیوی نے، وہ بادشاہ کی بیوی تھی، وہ منصب والی تھی، وہ ذات والی، وہ اوپر کی کاشت کی تھی، وہ بڑی ذات والی تھی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے یہی الفاظ کہے انی اخاف خوف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا خوف یہ اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کا خوف یہ اتنی بڑی چیز ہے، انسان کو بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے روکے۔ بے شک، سبحان اللہ، اور اللہ کا خوف اتنی بڑی چیز ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے اگر ایک آنسو گر جائے اور وہ آنسو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو اللہ کے حکم سے جہنم سرد ہو جائے، بے شک، اتنی طاقت ہوتی ہے اللہ کے خوف سے رونے، اللہ کے ڈر سے رونے۔ مسلمانوں، آج ہمارے دل سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن خدا کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ ہم دھڑلنے سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھڑلنے سے حرام کام کرتے ہیں، ہم دھڑلنے سے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ہم دھڑلنے سے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا کا خوف ہمارے دلوں سے اٹھ چکا ہے، اور خدا کی قسم جس قوم سے اللہ کا خوف اٹھ جاتا ہے، جس قوم سے اللہ کا ڈر اٹھ جاتا ہے،
رسوا بے شک بے شک اس لیے مسلمانوں خدا کا خوف ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت دموعه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان اللہ کے سائے میں ہے، وہ انسان اللہ کے سائے میں جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو، بے شک واہ تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں، مجمع میں نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تنہائی کے اندر جب رات کا سناٹا ہو، جب پوری دنیا سو رہی ہو، پوری دنیا اپنے بستر کے اندر ہو، اور ایک نوجوان اٹھ کر اللہ کے لیے وضو کر کے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ کو یاد کرے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے خدا کے خوف سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ انسان قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، وہ انسان خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ بے شک واہ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا رب کتنا رحیم ہے، میرا رب کتنا مہربان ہے۔ ایک انسان گناہ کر لے، ایک انسان برائیاں کر لے، لیکن جب رات کے پہر میں سناٹے کے عالم میں جب ساری دنیا سو رہی ہے اور وہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ کو یاد کر لے اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ اب گنہگار ہے، وہ انسان اس کا گناہ دھل گیا، اس کے آنسوؤں نے اس کے گناہ کو دھل دیا، اب وہ انسان اتنا اللہ کا محبوب ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے شائع ہے۔ سبحان اللہ حضرات گرامی، یہ وہ 7 نوجوان ہیں، یہ وہ 7 لوگ ہیں، یہ وہ 7 انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے سائے کے اندر جگہ دے۔ سبحان اللہ بے شک حضرات گرامی، اس حدیث کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اس حدیث پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے روئیے، اللہ سے ڈریے، نمازوں کی پابندی کیجیے، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کیجیے، اپنے آپ کو زناکاری اور بدکاری سے بچائیے۔ اگر یہ چیزیں ایک مسلمان کے اندر جمع ہیں، اگر یہ چیزیں ایک مسلمان کے اندر ڈر آئے، تو خدا کی قسم وہ مسلمان قیامت کے دن بھی باعزت ہے، آج بھی باعزت ہے، قیامت کے دن بھی باعزت ہوگا، اور کل بروز قیامت خدا کے عرش کے سائے میں۔ حضرات گرامی، بس اسی پہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میرا آخری پیغام یہی ہے کہ اہل لاڈنو اپنی نااتفاقیاں ختم کرے اور تعلیم کو فروغ دے۔ سبحان اللہ اپنے آپ کو سیاست سے دور کر، دنیا کی سیاست سے اپنے آپ کو ہٹائے، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائے، انہیں دین کی تعلیم دیں، انہیں دنیا کی تعلیم دیں، انہیں ہر طرح کی تعلیم دلائے، اور قوم کے بچوں کو آگے بڑھائے تاکہ وہ ملک کا نام روشن کرے اور قوم کا نام روشن کرے اور ملت کا نام روشن کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوم و ملت کی فکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا للبلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔